ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ جی بار بار چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے ہٹ کر اب قارئین کو کہیں اور کسی دنیا کی تاثیر اور کمال بتاؤں۔ مجھے علم ہے کہ میرا یہ کالم زود ہضم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھنے کے بعد مختلف خیالات، اعتراضات اور اپنی مزاج کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں، لیکن مجھے کسی سے غرض نہیں۔ جھوٹ جھوٹ ہے اور حق حق ہوتا ہے، اور حق اپنی صداقت بڑھ چڑھ کر دکھاتا ہے۔ حق اور حقانیت واضح ہوتی ہے۔ جنات کائنات کی مخلوق ہیں اور واضح اور حق مخلوق ہیں، اور جنات کی دنیا بھی کائنات کی ایک حقیقی دنیا ہے۔ اس میں جنات کا شعور اور جنات کا احساس کس کو خبر نہیں۔ آج ساری سائنس جناتی دنیا پر پاگل اور دیوانی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات میں آپ کو بتانے سے پہلے ایک بات واضح بتا دوں کہ مجھے بہت سے تجربات اور زندگی کے انوکھی کمالات جنات سے ملے ہیں، اور جنات حقائق اور حقیقتیں ہیں۔ ان حقیقتوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مجھے کسی سے اپنی بات منوانا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جنات سے میرا پرانا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ جنات کے ہاں آنا جانا، ان کی شادی بیاہ، ان کی خوشی غمی، ان کی مذہبی تقریبات میں شامل ہونا آج کا نہیں، یہ میرا سال ہر سال کا معمول ہے، اور یہ سال ہر سال کے بیتے تجربات میں ابکری کے اوراق میں کیسے منتقل کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے ابکری کے اوراق بہت تھوڑے ہیں، اور حقائق اتنے زیادہ کہ شاید میں وہ سارے حقائق جو مجھ پر کھلے ہیں اگر میں واضح کر دوں اور 100% بیان کر دوں تو میری اس بات کو شاید کوئی تسلیم نہ کرے۔ مثلا میں نے پچھلے صفحات میں ٹھٹھا کے جنات کا ذکر اور ٹھٹھا میں جنات کی جیل کا ذکر کیا۔ میرے اس کالم کے چھپنے کے بعد ٹھٹھا کے طاقتور جنات میرے پاس آئے اور ایک شکایت کی۔ جب سے یہ کالم چھپا ہے دور دراز سے مختلف عامل ٹھٹھا میں مکلی کے قبرستان کا رخ کر چکے ہیں، اور وہ مسلسل ان جنات کی راہوں، گزرگاہوں، گھروں اور ان کے عطا پتہ تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ عمل ایسے طاقتور ہیں جو ہمیں قابو کرنے کے لیے بڑے طاقتور عمل لائے ہیں۔ چونکہ آپ نے ہمیں عمل دیا ہوا ہے اس لیے آج تک وہ ہمیں گرفت میں نہیں لا سکے۔ انہی جنات میں ایک جن نے مجھے یہ بات بھی بتائی کہ ایک عامل دوسرے ملک سے آیا اور اپنے ساز و سامان اور کھانے پینے کا نظام بھی لایا، اور مکلی کی مشرقی سمت میں جو سب سے پرانے مقبرے ہیں جن کا تذکرہ فی الحال بحیثیت علامہ لاہوتی کے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہاں سب سے زیادہ خطرناک جنات کا بسیرا ہے، بقول مکلی کے جنات کے وہ صاحب جو دوسرے ملک سے آئے تھے، انہوں نے عین اسی جگہ ڈیرا لگایا۔ ہم نے انہیں مختلف انداز سے بہت ڈرایا، دھمکایا، مثلا سانپوں کی شکل میں، نیولے کی شکل میں، مختلف ٹڈیوں اور مکوڑوں کی شکل میں، بڑی طاقتور گو کی شکل میں، ایک دفعہ بڑے کتے اور خطرناک بھیڑیے کی شکل میں، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور وہ مسلسل عمل کر رہا تھا۔ ہم اس کے عمل سے اس کے تابع تو نہ ہوتے، لیکن ہمیں اس بات کی گھبراہٹ ضرور تھی کہ اس نے ہمارے نظام میں کوئی ہلچل مچا دینی تھی، کیونکہ اس کے پاس جو عمل تھا وہ بہت طاقتور عمل تھا۔ وہ دراصل عمل عبرانی زبان کا تھا، جس میں شرک اور قرآن سے ٹکراؤ تو نہیں تھا، لیکن تھا بڑا طاقتور عمل۔ آخر کر مجبور ہو کر ہم نے آپ کے دیے ہوئے عبرانی زبان کے عمل کو کرنا شروع کر دیا، اور اس کے مقابلے میں 3 آدمی بٹھا دیے۔ مسلسل 9 دن رات کی محنت کے بعد وہ بوڑھا جو دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا مجبور ہو کر اٹھا اور یہ کہتا ہوا اٹھا کہ میں تو اپنے آپ کو سب سے بڑا کامل عامل، مکمل اور با کمال عامل سمجھتا تھا، لیکن ان جنات کے پیچھے آخر کون شخص ہے جس سے انہیں اتنا بڑا عمل ملا ہے اور اتنی بڑی طاقت اور تاثیر ملی ہے؟ میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ یہ جنات اتنے طاقتور نہیں ہیں، میرا عمل طاقتور ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، اپنے دل کو، باطن کو، اپنے اندر کو مسلسل ٹٹول رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، میں ناکام عامل نہیں ہوں، میں کامیاب عامل ہوں۔ میرے دل کی دنیا کامیاب، میری روح کی دنیا کامیاب، میرے عمل کی دنیا کامیاب۔ میں مسلمان ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، میں قرآن کا ماننے والا ہوں، میں کسی چیز سے ڈرنے والا نہیں۔ آخر کیوں؟ تھوڑی دیر میں وہ چیخنے چلانے لگا۔ دور ویرانے میں قبرستان میں اس کی آواز جا کر گم ہو گئی۔ ہم سب جنات حیران و پریشان، بظاہر مسرور اس کی ان باتوں پر خوش ہو رہے تھے، لیکن حیران بھی۔ مکلی کا ایک جن مجھے کہنے لگا کہ علامہ صاحب آپ ہمیں عمل سکھاتے ہیں، اور جو عمل ہمارے پاس ہوتا ہے وہ عمل ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیں اچھی لگتی ہے کہ عمل کے لیے عمل کا مکمل یقین چاہیے، اور عمل کے لیے عمل کی مکمل دلیل چاہیے۔ یہ بات اب سمجھ آئی کہ آپ یہ بات ہمیں کیوں سکھاتے ہیں۔ جب تک عمل کا یقین نہیں ہوگا اور عمل پر طاقت نہیں ہوگی اور عمل پر
گرپ اور گرفت نہیں ہوگی، وہ عمل تو ہوگا، لیکن اس میں وہ تاثیر اور طاقت نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے۔ یہ چیز ہمیں ملی ہے تو اس دوسرے ملک کے بابے سے ملی ہے، جو مسلسل 9 دن رات یہ عمل کرتا رہا اور خوب کرتا رہا، ایک پل کے لیے سویا نہیں۔ اس نے 7 چنے اور گڑ رکھے ہوئے تھے، وہ انہیں تھوڑا تھوڑا کھا لیتا تھا، چسکی چسکی پانی پیتا تھا تاکہ حاجت کے لیے نہ اٹھنا پڑے اور وضو نہ ٹوٹے۔ اسی دوران مکلی کے ایک بوڑھے جن نے اپنی کامتی آواز میں کہا تھا کہ ہمیں تو خطرہ ہو گیا تھا کہ آج ہمیں اپنی گرفت میں لے کر ہی سانس لے گا، کیونکہ جس طاقت سے اعتماد اور توجہ سے وہ عمل کر رہا تھا، وہ طاقت، اعتماد اور توجہ ہمارے ارد گرد گھوم کر ہمیں مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ لیکن آپ کے بتائے ہوئے عبرانی اور سریانی زبان کے وہ اعمال جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ہیں اور آپ کو پرانے اور طاقتور جنات سے ملے ہیں، بس وہ ہمیں اس شک سے بچا گئے۔ ہاں، جاتے جاتے ہم نے اسے تنگ نہیں کیا، ویسے بھی اسے کر نہیں سکتے کہ اس کے پاس اتنے طاقتور عمل تھے جنہوں نے پورے مکلی کے جنات میں کہرام اور شور مچا دیا تھا۔ جاتے جاتے ہم نے اسے ایک ایسے پھول کا تحفہ دیا جو کبھی مرجھانے والا نہیں، جس کی ایک پتی اگر کوئی شخص کھا لے تو اسے 1 سال تک نہ بھوک لگے نہ پیاس، اگر کوئی نیند کی نیت سے سونگے تو مہینہ بغیر کھائے پیے پڑا رہے، بغیر پیشاب کیے اور حاجت کیے، نہ تھکان نہ بوجھ۔ اگر اس پھول کو کوئی سونگ لے تو اگر 4 شادیاں بھی ہو تو 4 گھروں کو، اور ایسا مطمئن کہ اس کی مثال نہیں۔ اگر کوئی بے اولاد سونگ لے تو اس کے 3 بیٹے ہوں، اور اگر کوئی بائیں سونگ لے تو صاحب اولاد ہو جائے۔ اگر جنات کا مارا سونگ لے، جنات اس سے کوسوں دور چلے جائیں، اور اگر کوئی جادو کا مارا سونگ لے تو جادو اس سے نکل کر سمندروں اور پہاڑوں میں چلا جائے۔ اگر نظر بد کا مارا اس کو سونگ لے تو نظر اس سے ختم ہو جائے۔ نافرمان بیٹے کو سنگا دیں تو فرما مدار ہو جائے۔ وحشی، بد زبان، بد اخلاق، بد مزاج، بد اتوار اور خبیث سے خبیث مرد کو سنگا دیں تو وہ ولی بن جائے۔ اسی طرح بد کردار، بد زبان اور بے سلیقہ عورت کو سنگا دیں تو وہ وقت کی رابعہ بصریہ بن جائے۔ یہ پھول ہم نے اس کے سامنے پھینک دیا، صاحب نظر تھا، اٹھا لیا، پیچھے منہ کر کے کہنے لگا، آپ کا شکریہ، آپ کے پیچھے کسی مضبوط کا ہاتھ ہے، میں آپ کو تو نہ پا سکا، خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، لیکن لگتا ہے کسی عامل کا ہاتھ جس نے تمہیں زندگی کا ادب، آداب اور سلیقہ سکھایا ہے کہ تم نے مجھے خالی نہیں بھیجا اور مجھے کچھ دے کر بھیجا۔ یہ پھول دراصل ہم جنات کی ایک خاص بسرگاہ ہے، وہاں سے لائے اور بڑی مشکل سے لائے، اور اسی دوران ایک بوڑھے جن نے وہ پھول مجھے دیا اور مجھے کہنے لگے کہ وہ پھول ایک آپ کے لیے بھی لائے ہیں۔ میں نے وہ پھول لیا، سونگا، یقین جانیے میں نے اتنا زبردست اور خوش رنگ پھول کبھی نہیں دیکھا، اور اتنا رنگ برنگا کمال کبھی نہیں دیکھا، اتنی صحت اور خوبصورتی اس پھول کے علاوہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ وہ پھول نہیں تھا، کوئی کمال تھا۔ میں نے وہ پھول واپس کسی پرانے جن کو لوٹا دیا۔ میں نے کہا، اگر میں پھول لے گیا تو پھول ایک، دکھی لاکھوں میں، کس کس کو یہ پھول دوں گا؟ اور ویسے بھی مجھے اس پھول میں کچھ ایک ایسی کیفیت نظر آئی، اگر یہ پھول میرے پاس ہوا تو کہیں میرا دل دماغ اس پھول کی طرف مائل ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت سے دور نہ ہو جائے۔ نہ معلوم کتنی سوچیں، کتنی باتیں، کتنے خیال، کتنی چیزیں میرے من میں آئیں، اور وہ پھول انہیں واپس لوٹا دیا۔ ان کا اصرار تھا۔ میں نے کہا، اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ میری امانت اپنے پاس رکھیں، جب میرے دل میں آئے گا آپ سے واپس لے لوں گا۔ اسی طرح میں نے ایک دفعہ شاہی قلعے کے تہ خانوں میں رہنے والے بونے جنات کا تذکرہ کیا۔ وہ جنات بھی مسلسل میرے پاس آئے اور انہوں نے بھی ایک شکایت کی۔ وہ کہنے لگے کہ جب سے آپ نے ہمارا تذکرہ کیا ہے تو ایک تو موتی مسجد میں لوگوں نے آنا جانا، اور خاص طور پر عورتوں نے، اور پھر عورتیں ایسے انوکھے کام اور غیر شرعی وظیفے کرتی ہیں جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم انہیں تکلیف دیں اور نقصان کریں، لیکن اللہ کا گھر ہے، اللہ سے مانگنے آتی ہیں، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، ان میں سے جو لوگ ایسے ہیں جو مسلسل خیر کو پانے کے لیے آتے ہیں اور خیر کو سمیٹنے کے لیے آتے ہیں، ہم انہیں مایوس نہیں کرتے، اور واقعی وہ مایوس نہیں جاتے۔ اللہ کا در ہے، اللہ کا گھر ہے، سجدوں کی جگہ ہے، جہاں سے لاکھوں نے پایا۔ اس وقت جب مسجد ویران تھی، ہم جنات نے اسے آباد کیا ہوا تھا۔ اب جب مسجد آباد ہے تو بھی ہم جنات نے اسے آباد کیا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ترتیب ہے۔ ایک اور بونا جن بولا کہ لوگ شاہی قلعے میں تہ خانوں میں جھانکنے، گھسنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاہی قلعے کے تہ خانوں میں اپنے تعلقات کی وجہ سے پہنچ گئے، لیکن وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ اگر کوئی پہنچ بھی گئے، ان کے پاس وہ طاقتور عمل نہیں تھے جو ہمیں متاثر کرتے یا ہمیں نقصان پہنچاتے، یا پھر ہم ان کی طرف مائل ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے عامل یا سیکھنے والے لوگ آتے ہیں جن کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی اجازت ہوتی ہے، اگر اجازت ہوتی بھی ہے تو دینے والا کامل نہیں ہوتا، خود ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا تو اجازت دینا بھی فضول ہے، اجازت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک جن بہت تیزی سے بولا،
جس کی اونچی آواز اور جنات کو بھی ناگوار گزری، اور جنات نے اس کو اس بات سے روکا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لوگ موتی مسجد میں آئیں، لیکن وہاں بہت زیادہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے۔ پھر شاہی قلعے میں لاہور کا مندر ہے، جس کے نام کی وجہ سے لاہور ہے۔ اس مندر پر کالی دیوی اور کالی دنیا کا راج ہے۔ بعض نادان لوگ وظیفہ پڑھتے پڑھتے وہاں جاتے ہیں، حالانکہ ہر جگہ کے اپنے آداب ہوتے ہیں اور ہر جگہ کا اپنا اصول ہوتا ہے۔ پھر وہ جنات مجھے لاہور کے مندر پر لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ خود دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر میں ایک آدمی آئے گا اور آ کر یہاں وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا، اور یہاں موجود کالے جنات اس کو بہت نقصان دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی خوش قسمتی اگر وہ بچ جائے گا۔ وہ واقعی ایسا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں لاہور کے مندر میں ایک شخص آیا اور اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور آیت الکرسی کے ساتھ وہ مسلسل سورۃ الضحیٰ پڑھ رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں کالی چیزوں میں ایسی ہلچل پیدا ہوئی جیسے ٹھہرے ہوئے ساکت پانی کے تالاب میں کنکر ماریں تو پورے تالاب میں ایک ہلچل سی مچتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہلچل مچی، اور ایسی ہلچل مچی کہ ان چیزوں کا بس نہ چلے کہ اس بندے کو نقصان دیں۔ حالانکہ مندر میں پڑھنے کے لیے کلمات کچھ اور ہوتے ہیں جو وہاں کی کالی چیزوں کو بعض اوقات ختم بھی کر دیتے ہیں، اور اکثر پڑھنے والے کی حفاظت تو ضرور ہوتی ہے۔ جنات مجھے ان باتوں کا شکوہ کر رہے تھے، اور بھی کئی باتیں جنات نے بیان کی کہ موتی مسجد میں ننگے سر ننگے بدن، جس میں جسم سارا ڈھکا نہیں ہوتا، بعض خواتین آتی ہیں اور وہ خواتین ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ ایک بزرگ جنات کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے ان کے جسم کا جتنا حصہ ننگا ہے اس کو داغ دوں، اور ہمارا داغ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا علاج وہاں کارگر نہیں ہوتا، اور ساری زندگی پیپ بہتی رہے گی، اور اتنی بدبو اور اتنا تعفن ہوگا کہ اس کا علاج ناممکن ہوگا۔ لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں ان بے پردہ نیم بھرنا اور ہلکا لباس پہنے ہوئی خواتین سے چڑ ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن ہمارا کام موتی مسجد میں ذکر تسبیح اعمال کرنا ہے۔ ایک دن ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگا، اللہ کے فضل سے موتی مسجد میں ڈیرا لگائے ہوئے 200 سال ہو گئے ہیں، اور میں اسی جگہ مسلسل روزانہ کبھی 7، کبھی 11، کبھی 12، کبھی 15 اور کبھی 5 قرآن ختم کرتا ہوں، لیکن عموماً 10 قرآن سے زیادہ میں ختم کرتا ہوں، اور پھر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، اور آپ کے ذریعے موتی مسجد میں رونق اور اللہ اللہ شروع ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب موتی مسجد میں انسان آتے بھی تھے اور چند لمحوں میں تصویریں کھینچ کر چلے جاتے تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ انسان آتے ہیں اور آ کر سجدہ کرتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور علامہ صاحب، ہم نہ معلوم آپ کے لیے کتنی دعائیں اور کتنے حفاظتوں کے اعمال کرتے ہیں، اور دل سے دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے، بہت سی بلائیں ٹلواتے ہیں۔ ایک اور شکایتی جن مجھ سے شکایت کرنے لگا کہ لوگ یہاں بدبو کے ساتھ آتے ہیں، نہ نہائے نہ دھوئے، نہ پاک حالت، جنابت میں، گندگی میں، بے وضو، اور گھر آ کر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم رب نہیں ہیں، اللہ تو چاہے جس کی دعائیں قبول کر لے، لیکن اللہ نے کچھ قبولیت کی شرائط بھی تو رکھی ہیں۔ میں ان کی باتیں مسکرا کر سن رہا تھا اور ان کو تسلیاں دے رہا تھا کہ اللہ کے بندوں، کسی نہ کسی طرح اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے تو چلو ہوئے تو صحیح، یہ بھی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت کرم ہے۔ اسی دوران میزبان ہمیں بلانے آ گئے۔ اس دفعہ ہمارا کھانا شیش محل کی آخری چھت پر تھا۔ ان کی سواری پر بیٹھا چند ہی لمحوں میں چھت پر اتر گیا۔ وہاں بڑے بڑے بہترین دسترخوان بچھے ہوئے تھے، لیکن جو کی روٹی، دہی، تھوڑا سا شہد اور تھوڑا سا پنیر تھا۔ میں کھانا دیکھ کر مسکرایا۔ کہنے لگے کہ شاید آپ کے مزاج کے خلاف۔ میں نے کہا نہیں، میرے عین مزاج کے مطابق ہے۔ سادہ دسترخوان، سادہ کھانا، بہت اچھا۔ آپ کا دسترخوان تو شاہی لیکن کھانا فقیرانہ۔ یہ انداز دیکھ کر مسکرایا کہ جو کی روٹی، شہد اور پنیر صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین کی غذا ہے۔ انہی کو کھا کر انہوں نے کائنات کو فتح کیا اور فاتح بنے، اور انہی کو کھا کر ان کی زندگیوں میں نور، برکت، رحمت اور خیر نازل ہوئی، اور انہیں وہ ملا جو کائنات میں شاید کسی کو نہ ملا ہو۔ ہم یہ جو کا کھانا کھا ہی رہے تھے، ایک بہت بڑا سفید رنگ کا پرندہ پھڑ پھڑاتا ہوا ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دوستوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگے، دراصل ہم نے انہیں آپ کی دعوت کے لیے مدعو کیا تھا، انہیں آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ یہ کوہ ہندو کش سے جنات کے سردار آپ کے پاس آئے ہیں۔ ان کے اندر جلالی اور قہاری صفات ہیں۔ اللہ نے انہیں جنات کی ایک خاص قسم سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو ابتدائی جنات کی خاص قوموں سے ہیں۔ اب یہ جنات کی قسم اور قوم دنیا میں بہت کم رہ گئی ہے۔ جنات کی اس قسم میں مسلسل جلال اور قہار ہے، اور جنات کی یہ اقسام پوری دنیا میں بس اکا دکا ہیں۔ ہم نے آپ کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ ہماری ملاقات کرائیں، تو ہم نے آج چونکہ آپ کو دعوت دی تھی تو آج کی دعوت پر یہ آئے، لیکن دیر سے آئے۔ ان سے سلام و تعارف ہوا۔ میں نے کچھ اپنا تعارف کرایا، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، اور انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے
یہ کہا کہ میرا نام دراصل ادریس ہے اور میں حضرت شیش علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ان کے غلاموں کی آل میں سے ہوں۔ میری عمر اس وقت 1232 سال ہے اور میں مزید عمر پاؤں گا۔ ان کی اس بات سے مجھے حیرت ہوئی۔ میری حیرت کو انہوں نے بھاپ لیا۔ میں کوئی خدا نہیں ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم میں عمریں 2500، 3000 اور 4000 سال ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق ابھی میں بچہ ہوں یا چھوٹا جوان ہوں، باقی زندگی موت کی خبر تو اللہ کے ہاتھ ہے۔